بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ جمعۃ المبارک کا دن جو کہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو ضرور عطا کرتا ہے۔ ایک ایسا عمل، ایک ایسا وظیفہ جسے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جو بھی دعا مانگو گے، جو بھی خواہش پیش کرو گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ یہ کون سا عمل ہے، کیسے پڑھنا ہے، پڑھنے کا طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جن کی حاجات پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتی، اور ان کے لیے بڑی کوشش، بڑی تگد و بڑی جستجو کرتے ہیں کہ ہماری جو بھی ضرورت ہے، ہمارا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی ہماری حاجت ہے وہ پوری ہونی چاہیے۔ اب میں عرض کروں کہ یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، یہ بڑا ہی خاص الخاص دن ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الجمعہ سید الایام، کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ جب تمام دنوں کا سردار دن یوم الجمعہ ہے تو اس دن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ محو عبادت رہا کرتے تھے۔ سارا دن اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کو یاد کرنے میں ان کا دن گزر جاتا تھا، اور اتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، اتنا اللہ کی تسبیحات کرتے تھے، اتنا اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ تو ان کی وجہ سے ہی ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، لیکن صحابہ کرام سے اللہ خوش ہو گیا تھا، صرف اعمال کی برکت سے، صرف ذکر اذکار کی برکت سے، صرف اللہ کو یاد کرنے کی برکت سے۔ یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، اس میں اللہ کے فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو اس کے گناہگار بندے، گناہگار بندیاں اپنے مسئلے مسائل، اپنے ضروریات زندگی اپنے رب کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور پھر خوب مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر خوب نوازتا ہے، وہ جو مانگتے ہیں اللہ انہیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم، جب تم مجھ سے مانگتا ہے تو میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں، جب تم مجھ سے نہیں مانگتا تو میں تجھ سے ناراض رہتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ کی ذات عالی سے مانگنا چاہیے، اور خوب مانگنا چاہیے۔ ہم یہ جو بیان آپ کے سامنے کرتے ہیں یا وظیفہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں گے، آپ ضرور یہ کام کیا کریں۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جمعۃ المبارک کا دن بڑا ہی خاص الخاص دن ہوتا ہے۔ اس دن میں اعمال کرنے چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرنے چاہیے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ نیک اعمال سرزد کرنے چاہیے، کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو۔ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا، ہمارے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب یہ جو جمعۃ المبارک کا دن ہوتا ہے، اس دن میں ہم جمعے کی نماز تو پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اس میں نفل نماز بھی پڑھنی چاہیے، فرائض کے ساتھ ساتھ نفل نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہ جو آج کا عمل ہے، مختصر سا عمل ہے، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کا، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کا یہ عمل ہے۔ اب صلاۃ الحاجت
یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ کس نے پڑھی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آ جاتی تھی خود بھی صحابہ کرام کو بھی یہ تلقین فرمایا کرتے تھے کہ بھئی تم صلاۃ الحاجت کے 2 نفل پڑھو، صلاۃ الحاجت کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ وہ پڑھتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ انہیں عنایت کر دیتا تھا۔ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھنے ہیں، ان کا طریقہ کار، اس کے بعد پھر ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور سارا کچھ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں۔ لیکن یہ آپ ذہن نشین فرما لیں کہ جب بھی کسی مشکل میں، کسی بھی حاجت میں آپ پڑھیں، آپ کو ضرورت پڑ جائے، تو آپ خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن نماز جمعہ کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ یہ بڑی طاقتور چیز ہے اور بڑا وزنی عمل ہے۔ جس نے کیا، جس کو بتایا، میرے اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے جمعہ پڑھ لیا ہے، عورتوں نے گھروں میں نماز ظہر ادا کر لی ہے اور مردوں نے مسجد میں نماز جمعہ ادا کر لیا ہے۔ نماز جمعہ سے آپ بالکل فارغ ہو گئے ہیں، اور اب آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، آپ چاہتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو، میری یہ پریشانی ختم ہو، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس مسئلے کو، اس پریشانی کو ذہن میں حاضر کرنا ہے کہ میرا فلاں مسئلہ ہے، میرا فلاں کام ہے جو حل نہیں ہو رہا۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو باندھ لے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت جو آپ کو آتی ہو آپ وہ پڑھ کر پہلی رکعت مکمل کریں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو اسی ترتیب کے مطابق آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، کوئی سورت پڑھنی ہے، رکوع، 2 سجدے کر کے تشہد میں بیٹھ جانا ہے، سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ بیٹھے رہنا۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح یا وہاب یا وہاب یا وہاب یا وہاب، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ پڑھنی کیسے ہے؟ بڑی آرام، سکون، تسلی، اطمینان کے ساتھ۔ اور یہ جو 2 عمل آپ نے کیے ہیں، میری نظر میں 2 عمل آپ نے کیے ہیں۔ ایک عمل کیا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت والا، اور دوسرا آپ نے عمل کیا یا وہاب کا۔ یہ جو 2 عمل ہیں ان میں بڑی طاقت، بڑی پاور ہے۔ جب آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے یہ عمل کر لیے، وظیفہ بھی کر لیا، پھر آپ اللہ کی ذات عالی سے اپنا دست دعا دراز کریں۔ دست دعا دراز کر کے اللہ سے خوب دعا مانگیں، اتنی گڑ گڑا کے دعا مانگیں۔ اور پھر کمال کی بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، اللہ کے نام کا واسطہ دیں آپ دعا میں کہ یا اللہ، یا وہاب، تیرے اس نام کا واسطہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر۔ انشاءاللہ العزیز دوسرا جمعۃ المبارک کا دن آنے سے پہلے پہلے آپ نے جو اللہ سے مانگا ہوگا، میرا اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک تو جمعے کا مبارک دن اور دوسرا یہ مبارک عمل، جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے اور اس دن پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگو گے، اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔